والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. وجود نازنین ذی الجود امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، فضلاء کرام، شیعیان حیدر کرار اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. عزیزان محترم، بغیر کسی خاص تمہید و مقدمہ، ماشاءاللہ سے اس سے پہلے آپ نے دنیا کے ایک بہترین خطیب کو سماعت کیا. قبلہ کی خطابت، قبلہ کے الفاظ اور قبلہ کا بیان ماشاءاللہ سے آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر اور مجھ سے زیادہ سنتے رہتے ہیں. مجھ سے بانیان مجلس نے تقریباً ایک فرمائش بھی کی ہے کہ والدین کے حوالے سے بھی دو چار جملے، اگرچہ میری خواہش کچھ اور تھی بیان کرنے کی، لیکن کیونکہ ایک فرمائش ہے تو اس فرمائش پہ عمل کرتے ہوئے ماں کے حوالے سے دو جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اور اتفاق سے یہ گرمی اور یہ دھوپ کا نکلنا اور یہ پسینوں کا بہنا اور ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس کا ہونا، اس مشقت میں دوبارہ اسی تعداد میں فرش عزا پہ آنا، یہ کہیں نہ کہیں ماں کی تربیت کی طرف پلٹتی ہے. اچھا، ابھی جو افراد پہنچ گئے خیر پہنچ گئے، اور جو نہیں پہنچے انشاءاللہ آگے کے جملوں میں پہنچیں گے کہ قبلہ ماں کے حوالے سے کچھ بیان کیجئے. میں نے کہا ماں کی معرفت اور ماں کی فضیلت کے لیے ایک جملہ کافی، اور وہ بھی کسی خطیب کی خطابت یا کسی ذاکر کی ذاکری یا کسی مبلغ کی تبلیغ نہیں، معصومین کے جملات ہیں. حضرت نے فرمایا سنو، آواز اگر تھوڑی سی
کم کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہ ماں، تم جاننا چاہتے ہو ماں کسے کہتے ہیں، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا سنو، جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرو تو جاؤ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو، تمہاری ماں نے خیانت نہیں کی. کہ ماں نے خیانت نہیں کی. اچھا، محبت علی کے دعوے دار ہیں اور علی کا عشق لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، اور علی کا عشق یقیناً ایک چھوٹا سا لالچ بھی ہے. لالچ یہ ہے کہ صراط پہ علی کی محبت کام آئے گی. لالچ یہ ہے کہ جنت میں علی کی سفارش سے ہم داخل کر دیے جائیں گے. لالچ یہ ہے کہ علی کی محبت کے ذریعے خدا ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دے گا. یہ سارے لالچ ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک تو علی کی محبت فطری ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ لالچ بھی ہے علی سے محبت کا، کچھ فائدے بھی ہیں علی کی محبت کے. عجب نہیں، معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں علی کی محبت کے فائدے ہیں. صراط پہ علی کی محبت کام آئے گی، قبر میں علی کی محبت کام آئے گی، حشر میں علی کی محبت کام آئے گی. لیکن تمہیں پتہ ہے اسی دنیا میں خدا نے تمہیں اس محبت کا ایک صلہ دیا ہے. تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ مولا کیا ہے؟ کہ جب بھی تم علی کی محبت اپنے دل میں محسوس کرو تو سمجھ جاؤ طیب الولادہ، تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. جب بھی تمہارے دلوں میں علی کی محبت محسوس ہو، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ مناسب ہو تو اس مائک کی آواز تھوڑی کم کر دیں، زیادہ ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے آتے چلیں تاکہ پیچھے والے. تو خلاصہ یہ ماں کی عظمت ہے. خداوند متعال نے ماں کے ذریعے ہمیں کچھ نعمتیں عطا کی ہیں. پتہ ہے ماں کا میں نے شروع میں ایک جملہ فرمایا تھا، حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اگرچہ عربی کے الفاظ نہیں بیان فرمائے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ من وجد برد حبنا فی قلبہ، جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے، فلیکثر الدعاء لأمہ، تو وہ جائے اپنی ماں کے لیے دعا کرے. کیوں؟ فَإِنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهُ، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. جملے بڑے سخت ہیں، بڑے عجیب و غریب ہیں. اگر آپ غور کریں، دقت کریں، عجیب جملے کہ شکریہ ادا کرو کیونکہ اس نے خیانت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ روایت ماشاءاللہ سے اور احادیث اور فرمائشات معصومین ہم نے خوب سنے. یا علی لا یبغضک الا ولد الزنا، اے علی تم سے محبت، تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ ولد الزنا ہوگا، منافق ہوگا، مشرک ہوگا، یا وہ کہ جس کا حمل حالت حیض میں ہوا ہو. ہر کوئی علی سے نفرت نہیں رکھے گا، ہر کوئی علی سے نفرت نہیں رکھے گا. جس کی ولادت پاکیزہ ہو وہ علی سے نفرت نہیں رکھ سکتا، جس کی ولادت پاکیزہ ہو. اب سب سے بڑی نعمت کہ جس سے خدا نے ہمیں نوازا، ہماری ولادت پاکیزہ ہے. اور اسی طرح سے روایتیں ہیں کہ جب بھی تم کربلا جاؤ اور کربلا اگر تم پہنچ گئے تو سمجھ جاؤ تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. اور ولادت کا پاکیزہ ہونا نعمت ہے، نعمت، خواہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ولادت کا پاکیزہ ہونا. تو یہ عظمت ہے ماں کی. ماں کی طرف سے ہمیں سب سے پہلی نعمت ملی. جب ہم گہوارے میں تھے تو سب سے پہلا لفظ جو ہماری ماں نے ہمیں سکھایا وہ یا علی و یا حسین تھا.
یہ ماں کی برکتیں ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس میں نے جس حدیث کا تقریباً آپ حضرات کے سامنے قراءت کا شرف حاصل کیا، اور وہ حدیث ماشاءاللہ سے ہماری قوم کے بچے 4 5 6 سال کے بچے سے بھی پوچھیں گے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سنی ضرور ہوگی. اور زیادہ تر بزرگوں کو تو ماشاءاللہ سے حفظ ہے. حدیث کے ترجمے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجلس کا تقاضا، اس تقاضے پہ عمل کرتا چلوں. ہمارے یہاں بہت کم ایسی حدیث ہیں کہ جس پر طرفین متفق ہوں. بس ایک جملے پہ غور کیجیے گا. انشاءاللہ میں زیادہ مقدمات کی طرف آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا، صرف مطالب آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. 40 سے 45 منٹ میں زحمت تمام انشاءاللہ. ہمارے طرف بہت کم روایتیں ہیں کہ جن پر طرفین متفق ہوں. طرفین سے مراد اہل سنت اور اہل تشیع، یعنی دونوں کا اتفاق ہو کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے. بہت کم ایسی احادیث ہیں. خیر، اس حدیث کا تعلق تقریباً انہی روایات میں سے ہے کہ جن پر طرفین متفق ہیں. یعنی اہل سنت کے اگر آپ روات اٹھائیں، اہل سنت کے ناقلین اٹھائیں، تو ان کا بھی ماننا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے. اس کی سند معتبر ہے، اس کا متن معتبر ہے، محل صدور کا بھی اعتبار ہے. اسی طرح اہل تشیع کی خدمت میں جائیں گے تو اہل تشیع بھی تقریباً اس پر متفق ہیں. بس تھوڑا سا اختلاف ہے الفاظ میں. مثال کے طور پہ من مات ولم یعرف، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ حدیث تقریباً جو مشہور ہے اس الفاظ کے ساتھ، اس کا اعتبار زیادہ ہے، اور شیعوں کے نزدیک اس کا اعتبار تقریباً دوسرے الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، ان سب سے زیادہ اس الفاظ کے ساتھ کا اعتبار ہے. خوب، اب آئیے اہل سنت کے پاس. دیکھیں مفہوم وہی ہے، مفہوم پہ غور کیجئے گا، الفاظ پہ غور نہیں، مفہوم پہ. اہل سنت آپ جائیں صحیح مسلم میں، مسلم صاحب بیان فرماتے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اس کی گردن پہ کسی کی بیعت نہ ہو، کسی کی بیعت نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. خوب، اور آگے بڑھیں. بخاری کی شرح مستدرک کی شکل میں بیان فرماتے ہیں. صاحب مستدرک لکھتے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعہ، جو مر جائے اور اس کی گردن پہ بیعت نہ ہو. یہاں 2 لفظوں کا اضافہ ہوا ہے. وہ 2 لفظ کیا ہیں؟ امام الحی، زندہ امام کی. بس غور کیجئے گا، انشاءاللہ نتیجہ بڑا خوبصورت آپ حضرات کے سامنے دوں گا کہ جو مر جائے اور اس کی گردن پہ کسی زندہ امام کی بیعت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. خوب، اور آگے بڑھیں. طبری صاحب بیان فرماتے من مات ولیس لہ امام، جو مر جائے اور اس کا کوئی بھی امام نہ ہو تو اس کی مرضی، وہ چاہے یہودی کی موت مر جائے یا نصرانی کی موت مر جائے. اچھا، یہ ساری روایات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد بس چھوٹا سا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ آخر مسلمانوں کے یہ تمام فرق اس بات کے قائل ہیں کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی حجت کا ہونا ضروری ہے. بس پہنچ رہے ہیں آپ حضرات؟ ہر زمانے میں کسی نہ کسی حجت کا ہونا ضروری ہے. بھائی اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ اس دور میں بھی حجت خدا کا وجود ہے. اس دور میں بھی حجت خدا کا وجود ہے. اچھا، سب نے یہ لکھ دیا کہ ہر دور میں کسی امام کا ہونا ضروری ہے جس کی بیعت کی جائے. امام کون سا امام؟ امام حی، زندہ امام، ہر دور میں ضروری ہے. اب میں سوال یہ کروں گا، تمام مذہب اسلام، دین اسلام کے جتنے بھی مختصر چھوٹے یا بڑے جتنے بھی فرق ہیں، ان سب کی خدمت میں سوال، اور سوال یہ ہے کہ تم میں سے کتنے فرقے ہیں جس کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے؟ بھائی تم میں سے
کتنے فرقے ہیں جس کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے؟ اب جب آپ یہ اعلان کریں گے تو اس اعلان کے بعد فقط و فقط ایک فرقہ کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہے گا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو اس کی موت کفر کی موت ہے، اس کی موت نفاق کی موت ہے۔ اب ہم نے جب یہ سنا تو ظاہر سی بات ہے سوال پیدا ہوا، اب ذرا بتاؤ تمہارے زمانے کا امام کون ہے؟ بتاؤ تمہارے زمانے کا امام کون ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے جب تم نے احادیث نقل کی، حدیثیں نقل کی، اور تم نے اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہر دور میں کسی امام کا ہونا ضروری ہے، تو تمہارا امام کون ہے؟ اور ماشاءاللہ سے ابھی قبلہ بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ خدا نے اپنی اس زمین کو بغیر حجت خالی نہیں چھوڑا، لولا الحج لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہوتی تو یہ زمین خراب ہو جاتی، دھس جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں اپنی مجالسوں میں بارہا ان جملوں کو نقل کرتا رہتا ہوں، بیان کرتا رہتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے، اور بارہا لوگوں نے سوال کیا کہ قبلہ وجود امام زمان پہ سب سے بہترین دلیل کیا ہے؟ بھائی غور کیجئے گا، امام زمان کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ امام زمان کے، جس کے ساتھ ہمیں اور آپ کو محشور کیا جائے گا، کہ وجود امام زمان پہ سب سے بہترین دلیل کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں بچے بھی یہ دلیل یاد کر لیں، وجود امام پہ سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ آپ اپنی طرف مراجعہ کریں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں۔ اگر آپ کے دل کی دھڑکنیں بج رہی ہیں اور سانسیں چل رہی ہیں تو سمجھ جاؤ امام کا وجود ہے۔ اچھا یہ قاعدہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ نے پچھلی گزشتہ جو بھی میں نے حدیث پڑھی اس حدیث پہ غور کریں تو یہ قاعدہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی ہم دنیا کا حصہ ہیں یا نہیں؟ دنیا کا حصہ ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں اسی دنیا کا حصہ ہے۔ بھائی مولا فرما رہے ہیں لولا الحج لساخت الارض باہلہا، اگر حجت الہی اس زمین پر نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے گی۔ اب اگر ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ امام کا وجود ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، امام کا وجود ہے۔ اچھا اس دور میں تین طرح کے لوگ ہیں امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے، تین طرح کے لوگ ہیں، انشاءاللہ میں وجود پہ ہی ڈسکس کروں گا۔ تین طرح کے لوگ ہیں، ایک جو امام زمانہ کے وجود کے قائل ہیں، اور ایک جو امام زمانہ کے وجود کے منکر ہیں۔ غور کیجئے گا، ایک وہ جن کا ماننا ہے کہ امام زمانہ کا وجود ہے، ایک وہ جن کا ماننا ہے کہ امام زمانہ کا کوئی وجود نہیں۔ یا بعض افراد کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گئے، گزر گئے، یا فلاں فلاں، وہ ساری کی ساری باطل باتیں ہیں کہ جن پر بحث و مناظرے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ سے سورج و چاند سے بھی زیادہ یہ باتیں روشن ہیں ہمارے لیے۔ تو ایک گروہ وہ ہے جس کا ماننا کیا ہے؟ وجود ہے۔ دوسرا گروہ وہ جس کا ماننا ہے کہ وجود نہیں ہے، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ منکر وجود امام زمان۔ ٹھیک ہے، اچھا اب غور کریں، یہ خاص مولا کے منتظرین کے لیے، مولا کے شیعوں کے لیے، اسی وجود امام زمان کے قائلین کی دو صفت ہیں۔ جو قائل ہیں کہ امام کا وجود ہے ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو امام زمان کے اثر کے قائل ہیں۔ بھائی غور کیجئے گا جملوں پہ، ایک وہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا وجود ہے، نہ صرف یہ کہ امام کا وجود ہے بلکہ امام کی دخالت ہماری زندگی میں ہے۔ غور کیجئے گا بھائی، بڑی عظیم منزل کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اسی قائل میں دو طرح کے لوگ ہیں، اور جو ہمارے شیعوں میں پائے جاتے ہیں، ایک وہ جن کا ماننا یہ ہے کہ امام زمانہ کا پورا اثر
ہمارے درمیان ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو امام زمان کے وجود کا قائل تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں تعطیل کا قائل ہو جاتا ہے. تعطیل عربی لفظ ہے، اسے اگر ہم اردو یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں تو چھٹی. امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے بعض لوگ تعطیل کے قائل ہو جاتے ہیں. تعطیل کے قائل یعنی کبھی کبھی ہوتے، میں زیادہ واضح نہیں کروں گا، جب تک امام غائب ہیں، جب تک امام نہیں آئیں گے، امام تو پردہ غیب میں ہے. بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا، بڑے عظیم جملے بیان کر رہا ہوں، اور اگر جملوں پہ غور کیا تو انشاءاللہ نتیجہ بخوبی آپ حضرات تک پہنچ جائے گا. وجود امام کے قائلین میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو وجود کے ساتھ ساتھ امام کے اثر کے قائل ہیں، یعنی امام کا اثر ہے، امام ہماری زندگیوں میں دخالت رکھتے ہیں. ایک وہ گروہ جو امام کے وجود کا قائل ہے، جس کا ماننا ہے کہ امام زندہ ہیں لیکن امام کا اثر ہماری زندگی میں نہیں ہے. اب یہ دو گروہ، اچھا ان دو گروہ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میرے خیال سے قبلہ وسیع الحسن خان صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا، وہ جو امام کی مثال سورج کے مانند دی تھی، ایک اشارہ تھا. اسی پہ روایت آپ حضرات کی نظر کرتا چلوں. امام کی خدمت میں ایک صاحب ہے تو امام نے فرمایا کہ جب سے خداوند متعال نے اس زمین کو پیدا کیا، زمین کا فرش بچھایا، آدم کو بھیجا، خدا نے اپنی اس زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا. بس جملوں پہ غور کیجئے گا، جب سے خدا نے اس زمین کو پیدا کیا، آدم کو بھیجا، تب سے خدا نے اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑا. اما ظاہر مشہور او غائب مستور، یا یہ کہ حجت خدا ظاہر ہے، مشہور ہے، یا غائب ہے، مستور ہے، پوشیدہ ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ جب سے خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا، خدا نے اپنی حجت، اپنے خلیفہ، اپنے ولی سے اس دنیا کو نہیں چھوڑا. یا یہ کہ وہ خلیفہ خدا، وہ حجت خدا ظاہر و مشہور یا غائب و مستور. مثلا پہلے امام کے زمانے میں اگر آپ جاتے اور جانے کے بعد اس زمانے کے لوگوں پہ اگر کوئی پریشانی آتی تو وہ کیا کرتے؟ دوڑتے ہوئے کس کے پاس جاتے؟ امام زمان کے پاس جاتے. ان کے زمانے کا امام کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اس زمانے کا امام کون تھا؟ امیر المؤمنین. حجت خدا ظاہر ہے، مشہور ہے. اب ظاہر سی بات ہے، لوگوں پہ جو بھی پریشانیاں آئیں گی تو وہ اپنی حجت خدا کی خدمت میں جائیں گے اور سوالات کے جوابات طلب کریں گے. خوب. اچھا سائل بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا. سائل نے یہاں پہ اکتفا نہیں کیا جب مولا نے فرمایا کہ خدا کی حجت کا ہونا ضروری ہے، یا حجت خدا ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو. اب جیسے ہی سائل نے یہ سنا کہ امام نے فرمایا حجت خدا غائب و مستور، تو سائل نے سوال کیا، مولا جب حجت خدا ظاہر ہوگی، آشکار ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ہم سب جائیں گے، ملاقات کریں گے، ان سے بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، اپنے سوالوں کے جواب لیں گے. فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسِ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ، کہ مولا حجت خدا ظاہر و آشکار ہوگی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب اللہ کی حجت غائب ہوگی، پوشیدہ ہوگی، مستور ہوگی، فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسِ یا فَكَيْفَ يَنْتَفِعُونَ النَّاسِ، لوگ اس حجت سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ بھائی یہ مطلب اگر ہمارے اور آپ کے کام کا نہیں تو پھر کس کے کام کا ہے؟ بھائی ہم فی الحال ایک ایسے دور میں ہیں جس دور کی حجت سامنے نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو یا کسی اور علت کی وجہ سے. ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے عمومی طور پر، ہم ان سے سوالات کے جوابات نہیں کر سکتے مستقلاً، اس کے لیے ایک بعض الگ شروط ہے. تو فرمایا مولا کیسے استفادہ کریں گے؟
تو مولانا نے جملہ فرمایا، وسیع حسن خان صاحب نے تقریباً اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی کو آپ حدیث کی شکل میں سنیں. مولانا نے جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا کما ينتفع الناس یا کما ينتفعون الناس بالشمس اذا سطرها السحاب، کہ لوگ اپنے زمانے کے امام سے جب امام غائب ہوں گے تو اپنے زمانے کے امام سے ٹھیک اسی طرح استفادہ اٹھائیں گے جس طرح لوگ سورج سے استفادہ اٹھاتے ہیں جب سورج کو بادل گھیر لیں. جب سورج کو بادل گھیر لیں. اس کی بڑی علتیں بیان کی گئی. بھائی ظاہر سی بات ایک سوال تو یہ ہوگا کہ مولا نے کیوں امام زمان کی مثال سورج کے مانند دی. اس کی بہت ساری وجوہات، تقریباً بعض وجوہات آپ نے اس سے پہلے والی مجلس میں سنی کہ سورج اگرچہ غائب ہوتا ہے، اگرچہ بادل سورج کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن سورج اپنی ضیاء، اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے. یہ ایک علت، یہ ایک وجہ اور بتاتا چلوں. جب بھی سورج غائب ہوتا ہے یا سورج کے سامنے بادل آ جاتے ہیں تو ہر وہ انسان کے جس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے کہے گا اما دیکھو سورج نکلا یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھیں ہیں، وہ روشنی کو محسوس کر سکتا ہے. وہ بچوں سے کہے گا ذرا جاؤ باہر دیکھو کیا سورج نکلا یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھیں سلامت ہیں، وہ روشنی کو دیکھ سکتا ہے، روشنی کو محسوس کر سکتا ہے. لیکن وہ انسان کہ جس کی آنکھیں خراب ہوں، جس کی آنکھیں خراب ہوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سورج ہو یا نہ ہو. سورج ہو یا نہ ہو، بس آخر کے مؤمنین سے مخاطب ہوں کہ سورج ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ کیوں؟ کہ بھیا ہماری تو آنکھیں خراب ہیں. اب سمجھ میں آیا مولا نے امام کی مثال سورج کے مانند کیوں دی. یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں غیبت امام کے دور میں امام کا انتظار وہی کرے گا جس کا دل زندہ ہو. امام کا انتظار وہی کرے گا جس کا دل زندہ ہو. اب جس کا دل مر چکا، جو مردار ہو گیا، جس کی آنکھیں نہیں، جس کے پاس بصیرت نہیں، اس کے لیے برابر امام ہو نہ ہو. بھائی امام مؤمنین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، کافرین کے لیے نہیں. اب ظاہر سی بات ہے امام کا انتظار کون کرے گا؟ مؤمن کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مجھے لگ رہا ہے مائک والا تھوڑا سا ناراض ہے. میں گزارش ہے آواز تھوڑی کم کر دیں، زیادہ ہو رہی ہے آواز، مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کم کر دیں آواز. جی. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو خلاصہ امام زمانہ کے وجود کا انتظار کون کرے گا؟ وہ امام زمانہ کا انتظار کرے گا جس کا دل زندہ ہوگا. اب جس کا دل مر چکا ہو، جو مردار ہو چکا ہو، اس کے لیے امام زمانہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اب آپ خود محسوس کریں اور دیکھیں جو امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، جس کے دل میں امام زمانہ کے لیے تڑپ ہے، جس کے دل میں امام زمانہ کے لیے عشق ہے، جو روز نمازوں میں اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر کے نعرے لگا رہا ہے، سمجھ جاؤ اس کا دل زندہ ہے. اور جو بھی امام زمانہ کی یادوں سے غافل ہیں وہ جائیں پہلے اپنے دل کو زندہ کریں عبادتوں کے ذریعے. جب تک دل نہیں زندہ ہوگا تب تک امام کی محبت، امام کا عشق اور امام کے لیے تڑپ ہمارے دلوں میں زندہ نہیں ہو سکتی. ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے جتنا ہو سکے بیان کریں، جتنا ہو سکے سنیں
اور جتنا ہو سکے امام زمان کے حوالے سے خود پڑھیں، خود مطالعہ کریں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، امام کو تقریباً جتنی بھی اہل بیت کی شخصیات تھی سب نے یاد فرمایا، اور ایسے ایسے طریقے سے یاد فرمایا، عجیب و غریب، حیرت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آواز تھوڑی زیادہ کم ہو گئی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو خلاصہ، جب تک ہم امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک ہم امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے دقیق نہیں پڑھیں گے، تب تک انتظار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ فلاں عالم کل آنے والا ہے آپ کی بستی میں، ظاہر سی بات ہے اس عالم کی بنسبت جتنی معرفت ہوگی اتنا زیادہ انتظار ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میرے جملوں کو؟ ایک وقت ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ایسا عالم آ رہا ہے جسے آپ نہیں پہچانتے، ظاہر سی بات ہے اس کا انتظار کم ہوگا۔ لیکن ایک وقت ہے کوئی ایسا عالم آ رہا ہے کہ جسے آپ بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، جس کی مجلسیں بارہا سنتے رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا انتظار زیادہ ہوگا۔ تو اب کیوں آپ کے سامنے بار بار امام کے وجود پہ گفتگو ہو رہی، امام کی معرفت پہ گفتگو ہو رہی؟ اس کی علت یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم امام کے بارے میں جانیں گے اتنا زیادہ ہمارے دلوں میں امام کے لیے اشتیاق پیدا ہوگا، امام کے لیے تڑپ پیدا ہوگی۔ اور جب تک ہمارے دلوں میں اشتیاق نہیں ہوگا، تڑپ نہیں ہوگی، امام زمانہ کے دیدار سے ہم منور نہیں ہو سکتے۔ اپنے اندر تڑپ پیدا کریں، ایسے ہی نہیں خام خیالی خود بخود ایسے ہی بس امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے، امام کے چہرے اقدس کو دیکھ لیں، نہیں آقا جان، ہمارے اندر تڑپ ہونا ضروری ہے، شدت ہونا ضروری ہے۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں قبلہ ہم بھی تو امام زمانہ سے ملنا چاہ رہے ہیں، پھر امام زمانہ سے ہماری ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ بھئی خود احساس کریں، کیا آپ کے اندر وہ تڑپ ہے؟ کیا آپ کے اندر وہ اشتیاق ہے؟ شاید جملے آپ کے لیے سنگین نہ ہوں۔ ابھی آپ نے سنی روایت، امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ لو ادرکتہ، اگر میں اپنے وقت کے امام زمانہ کو دیکھتا، امام آخر کو دیکھتا، لخدمتہ ایام حیاتی، زندگی کا ایک حصہ ان کی خدمت کرتا۔ جملہ عجیب نہیں ہے؟ بھائی امام صادق جنہوں نے علوم کے دروازوں کو کھولا، وہ امام کہہ رہا ہے کہ اگر میں آخر الزمان آخری امام کو درک کرتا تو ان کی خدمت کرتا۔ امام صادق سے روایت ہے، سدیر سیرافی کہتے ہیں میں پہنچا، میں نے دیکھا امام دو زانو بیٹھے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ امام صادق اپنے گھر میں دو زانو بیٹھے ہوئے اور گریہ کر رہے ہیں۔ سدیر سیرافی کہتے ہیں، بڑے معتبر راوی ہیں سدیر سیرافی، سدیر سیرافی کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی امام صادق کے گھر میں وارد ہوا، میں نے دیکھا امام صادق کی حالت عجیب ہے، پریشان ہے، امامہ سر سے نیچے رکھا ہوا ہے، امام دونوں ہاتھ اپنے زانوں پہ مار رہے ہیں۔ اب جو سدیر نے حالت بیان کی، مجھے نہیں پتا اس حالت کو ہم اور آپ کیسے محسوس کریں گے۔ سدیر فرماتے ہیں میں نے دیکھا امام کی حالت کچھ اس طرح ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کھو دے اور اس بچے کے فراق میں بیٹھ کے گریہ کرے۔ ابھی امام زمانہ پہ غیبت آئی نہیں، ابھی امام زمان ظاہری طور پہ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے۔ سدیر کہتے ہیں کہ میں جیسے گھر میں وارد ہوا، میں نے دیکھا امام صادق رو رہے ہیں اور حضرت کے جملے ہیں، کیا جملے ہیں؟ سیدی غیبتک نفد رقادی وضیعت علی مہادی، اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کی غیبت نے ہماری نیندوں کو اڑا دیا ہے، آپ کی غیبت نے ہمارے چین اڑا دیے ہیں، آپ کی غیبت نے ہمارے دلوں کو مضطرب کر دیا ہے۔ ابھی امام زمانہ کی غیبت شروع نہیں ہوئی،
امام صادق کا اشتیاق ہے کس کے لیے؟ امام زمان کے لیے۔ جب تک ہمارے دلوں میں اشتیاق نہیں ہوگا تب تک کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بھول جائے خام خیالی باتیں، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل فقط و فقط امام زمانہ کے وجود پہ یقین اور اشتیاق۔ آخر الزمان کی جو دعائیں ہیں، دعائے آخر الزمن الغیبہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں کیا لفظ موجود ہے؟ پروردگارا امام زمانہ کی غیبت طولانی ہونے کی وجہ سے اگر ہمارا یقین زائل ہونے لگے، ہمارا دل ٹال مٹول کرنے لگے، تو پروردگارا ہمارے یقین کو زائل نہ ہونے دے۔ دور ہے یہ، یصبح الرجل مؤمنا ویمسا کافرا، صبح ہوگی مومن ہوگا، شام ہوگی کافر، کچھ نہیں پتا۔ یہ دور ہے، اس دور میں سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے دامن کو تھامے رہیں، امام کے دامن سے متمسک ہوں۔ اور اگر بعض افراد یہ شکایت کریں اور کہیں کہ قبلہ امام زمانہ کے حوالے سے ہماری عوام نہیں جانتی، تو میں عوام کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں اور دیگر افراد کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں۔ خوب امیر المؤمنین کے بارے میں کیوں آپ لوگ سب جانتے ہیں؟ کیوں جانتے ہیں؟ آپ کو سننا بھی پسند ہے اور ہمیں پڑھنا بھی پسند ہے، جانتے ہیں۔ اب آپ عادت ڈالیں امام زمانہ کے حوالے سے سننا بھی پسند کریں اور ایسا پسند کریں کہ سامنے والا بھی سناتے خود کو اچھا لگے۔ یہ آپ کو ماحول بنانا ہے۔ امام زمانہ کے وجود پہ جتنا زیادہ ہمارا یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر اشتیاق پیدا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ خیر میں جلدی جلدی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ہماری بحث فی الحال ہو رہی تھی وجود امام کے حوالے سے، امام زمانہ کا وجود۔ میں نے کہا جب سے خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا، اپنے وجود سے، خلیفہ خدا سے اس زمین کو خالی نہیں چھوڑا۔ ایک بڑی خوبصورت روایت اگر آپ اصول کافی کا مراجعہ کریں گے تو اصول کافی میں میرے خیال سے پہلی، دوسری، تیسری ایسی یہ روایت موجود ہے کتاب حجت میں۔ چھٹے امام کے پاس ہشام بن حکم تشریف لائے اور چھٹے امام نے مسکرا کے فرمایا، ہشام کل تم نے اس عمرو بن عبید کے ساتھ کیا کیا؟ کہ عمرو بن عبید کے ساتھ تم نے کل کیا کیا؟ ہشام نے فرمایا، مولا میں آپ کے سامنے اپنی زبان کھولوں کیسے ممکن ہے؟ امام نے فرمایا، جس چیز کا ہم نے تمہیں حکم دیا اسے انجام دو، بتاؤ کل کیا ہوا؟ اب کہتے ہیں ہشام بن حکم نے بیان کرنا شروع کیا کہ مولا کل میں گیا تھا مسجد میں بصرہ جمعے کے دن۔ جیسے ہی میں بصرہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا عالم دین بیٹھا ہوا ہے اور لوگ چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے اور سارے کے سارے کہہ رہے ہیں، علامہ صاحب، عالم صاحب، مجتہد صاحب، آیت اللہ العظمی، نبی فلاں فلاں فلاں، بڑے بڑے لقب نوازے جا رہے ہیں۔ اور کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب سب کے سوال و جواب ختم ہو گئے میں آگے بڑھا۔ میں نے کہا بھائی کچھ سوالات میرے بھی آپ کی خدمت میں ہیں۔ عمرو بن عبید نے کہا بسم اللہ۔ ہشام نے فرمایا، ذرا مجھے بتا، الک عین، کیا تیری آنکھ ہے؟ کہ کیا تیری آنکھ ہے؟ اب وہ کون؟ علامہ، اتنا بڑا عالم دین۔ اگر مثال کے طور پہ کسی سے آپ پوچھے جا کے کہ بھیا بتاؤ کیا سورج نکلا ہے، تو سامنے والے پہ بڑا غصہ طاری ہوگا، بھائی کیسے احمقانہ سوال ہے، کیسے سوال ہے؟ ان کی بھی کیفیت کچھ ایسی ہی تھی کہ ہشام یہ کیسے جاہلانہ سوال ہیں۔ جناب ہشام بن حکم نے فرمایا، ہاکذا مسئلتی، میرے سوال ہی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، تم جواب دو، تمہیں خود آخر میں نتیجہ جب ملے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہاکذا مسئلتی۔ اب عمرو بن عبید نے کہا ٹھیک ہے پوچھو، اگرچہ تمہارے سوال احمقوں والے ہیں، نادانوں والے ہیں، پوچھو۔ ہشام نے کہا ذرا بتا، الک عین، کیا تمہاری آنکھ ہے؟ کہ ہے۔ کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہ اس سے ہم دیکھتے ہیں۔ کہ اچھا۔ الک اذن، کیا تمہارے کان ہیں؟ کہ ہیں۔ کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہ اس سے آوازوں کو سنتا ہوں۔ کہ اچھا۔ کہ الک انف، کیا تمہاری ناک ہے؟ کہ ہے۔ کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہ اس سے سونگھتا ہوں۔ کہ اچھا۔ کہ الک فم، کیا تمہارا منہ ہے؟ کہ ہاں۔ کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہ اس سے کھاتا ہوں۔ پھر آخر میں جناب ہشام نے فرمایا کہ ذرا بتا، الک قلب،
کیا تیرا دل ہے؟ کہ کیا تیرا دل ہے؟ کہ ہاں دل بھی ہے. کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہ اس کا کام یہ ہے کہ جب ناک، کان، آنکھ کسی شک میں پڑ جائیں تو دل آگے بڑھتا ہے اور شک سے دور کرتا ہے، یقین کی منزلوں پہ لے کے جاتا ہے. بس جملہ سنیے گا. جناب ہشام نے فرمایا اچھا کہ دل کیسے شک سے دور کرتا ہے؟ جبکہ ناک تو صحیح و سالم ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، منہ بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، پھر دل کی ضرورت کیا؟ عجب نہیں جملہ کہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن خدا نے دل کو ان سب کا امام بنایا ہے. کہ دل کو ان سب کا امام بنایا ہے تاکہ جب کان کسی آواز کو سننے میں غلطی کرے کہ یہ فلاں کی آواز ہے یا فلاں کی آواز ہے تو دل کا کام یہ ہے کہ شک سے دور کرے گا، یقین کی منزل پہ لے کے جائے گا. کہ خدا نے دل کو بنایا تاکہ انہیں شک سے دور کرے، ارتداد سے دور کرے، یقین کی منزلوں تک لے جائے. بس اتنا سننا تھا. جناب ہشام کھڑے ہوئے کہ اے ابو مروان ذرا بتا وہ خدا جس نے تیرے مختصر وجود کو بغیر امام نہیں چھوڑا، اس کائنات کو بغیر امام کیسے چھوڑے؟ کہ تمہارے اس مختصر وجود کو خدا نے بغیر امام نہیں چھوڑا، دل کو امام بنایا. کیسے ممکن ہے کہ خدا اس کائنات کو بغیر کسی امام چھوڑ دے، بغیر کسی امام چھوڑ دے، اور اس کی معرفت تم پر واجب و لازم و ضروری بھی نہ ہو؟ امام کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے اور امام کے معرفت ہر دور کے لوگوں کے اوپر واجب و لازم و فرض ہے. اگر امام زمانہ کی معرفت کے بغیر، ایک حدیث جو سب سے سنگین ہے سمجھنے کے لیے، اگر کوئی انسان معرفت امام زمان کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت کیسی ہے؟ جاہلیت. اچھا جاہلیت سے مراد ان پڑھ و گوار نہ سمجھیں، ایسا نہیں ہے. چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا مولا یہاں جاہلیت سے مراد کیا ہے تو حضرت نے فرمایا یہاں جاہلیت نہیں بلکہ زمانے جاہلیت. اور زمانے جاہلیت کیا تھا؟ کفر، نفاق، شرک. اب سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی انسان امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت کفر کی موت ہے، نفاق کی موت ہے، شرک کی موت ہے. اب وہ انسان کے جس کی موت کفر پہ ہوئی، جہنم کی مہر اس کے سینے پہ ہے، جہنم کی مہر اس کے سینے پہ ہے اگر کوئی انسان امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے. ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد پر. امام زمان کی معرفت. امام زمان کے حوالے سے آخری پیغام آپ حضرات کی خدمت میں عرض کردہ چلوں. آپ ماشاءاللہ سے مسلسل امام زمان کے حوالے سے جب بھی موقع ملتا ہے، اور تقریباً یہ ایام امام زمانہ سے ہی منسوب ہیں، اور ان ایام میں نے خود بند حقیر نے جو کچھ کوشش کی امام زمانہ کے حوالے سے بیان کیا. امام زمانہ کے حوالے سے بہت سارے موضوعات ہیں جو قابل غور اور قابل ڈسکس ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں علامات کے حوالے سے. اور یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے، سننے سے آپ کو جو چیزیں نہیں ملیں گی، جو چیزیں آپ کو خود پڑھنے سے ملیں گی. اور میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں کہ اپنی معرفت اور اصول دین فقط و فقط مجلسوں پہ اکتفا نہ کریں، وإلا کوئی نتیجہ خاص نہیں نکلے گا. آپ خود مطالعہ کریں، خود پڑھیں، اور پھر مجلسوں میں آگے سنیں تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، لذتیں ملیں گی، لذتیں ملیں گی. اگر آپ کو امام زمانہ کے وجود کا مطالعہ کرنا ہے، امام زمانہ کے وجود پہ یقین کرنا ہے، اور میرا دعویٰ ہے جس انسان کا امام زمانہ کے وجود پہ عقیدہ ہے وہ انسان منتظر ہے. شاید جملہ خوب سمجھ میں نہ آیا ہو لیکن غور کیجئے گا جا کے. جس انسان کا عقیدہ امام کے وجود پہ ہے وہ امام کا منتظر ہے.
اب اگر کوئی انسان ہے جو امام زمانہ کا انتظار نہیں کر رہا یا امام زمانہ کا اشتیاق اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور اپنے دل کو سمجھائے اور اپنے دل سے کہے ٹھیک ہے ہم امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے مطالعہ کریں گے اور امام زمانہ کے وجود کی معرفت حاصل کریں گے. امام زمانہ کے وجود کی معرفت، امام زمانہ کے وجود کی معرفت جب ہو جائے گی تو انتظار خود بخود ہو جائے گا. پھر یہ جو سوالات، یہ جو جوابات اور یہ جو آپ کے دلوں میں شک و شبہے، یہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے. اشکال کرنے والے، سوال کرنے والے ہر دور میں ممکن ہے. مثال کے طور پہ اسی مجمع میں 50 لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ بھائی آخر امام زمانہ آج اتنے سو سال ہو گئے، 1187 سال یا 1188 سال ہو گئے اور ہم روز دعائیں کر رہے ہیں. ہمارے مولانا بھی بیچارے ممبر پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. ہر روز ہم دعائیں نمیدونہ ندبہ پڑھ رہے ہیں، زیارت آل یاسین پڑھ رہے ہیں. ہمارے علماء، ہمارے آیت اللہ بڑے بڑے حرم میں جا جا کے امام زمانہ کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے. سوال ہے یا نہیں؟ ایک دور میں شیخ علی اکبر نہاوندی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. شیخ علی اکبر نہاوندی عراق کے بہت بڑے خطیب. ان کی ایک کتاب ہے عبقری الحسان، بڑی معتبر کتاب ہے. شیخ علی اکبر نہاوندی اپنی کتاب میں قصہ نقل کرتے ہیں، کہتے میں حلہ گیا. جب میں حلہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک گیٹ بنا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے مقام صاحب الزمان. امام زمانہ کی طرف اس مقام کو منسوب کیا گیا ہے کہ لوگ سارے کے سارے اس جگہ پہ آ رہے ہیں اور اس جگہ کا بوسہ لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا بھئی قصہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ لوگ یہاں آ کے زیارتیں کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، امام کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں. تو وہاں کے لوگوں نے بیان کیا. شیخ علی اکبر نہاوندی اپنی کتاب عبقری الحسان میں اس قصے کو نقل فرماتے ہیں. کہتے وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ ایک شیخ علی یہ حلاوی رہا کرتے تھے، کہ شیخ علی یہ حلاوی رہا کرتے تھے، کہ شیخ کا ایک شکوہ تھا امام زمان سے کہ یہ چلاتے تھے اور اپنے زمانے کے امام کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، کہتے تھے مولا کتنے منتظر ہیں، یہ دیکھیں مجلسوں میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے منتظر ہیں، مولا پھر آپ ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ شیخ علی حلاوی کا یہ شکوہ تھا. مولا حلہ میں کتنے آپ کے عاشق ہیں، سارے کے سارے مولائی ہیں، سب کے دلوں میں عشق علی ہے، سب کے دلوں میں عشق فاطمہ ہے، مولا پھر آپ ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ جب شیخ علی حلاوی نے اصرار کیا، امام نے فرمایا شیخ علی حلاوی ٹھیک ہے، وہ افراد جنہیں تم ہمارا منتظر مانتے ہو انہیں لے کے آؤ، کہ انہیں لے کے آؤ. اوکے ٹھیک ہے، لے کے آنے سے پہلے فلاں قصائی جو فلاں بازار میں رہتا ہے اس قصائی کے پاس جانا، اس قصائی سے کہنا کہ تمہیں امام نے طلب کیا ہے، اور اس قصائی سے کہنا کہ بھئی 2 بکرے اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں. قصائی نے 2 بکرے لیے، گھر میں پہنچا. اب سارے کے سارے شیخ علی حلاوی نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ دیکھیں بھائی امام زمانہ کا عشق کس کے اندر زیادہ ہے، معرفت کس کے اندر زیادہ ہے، اشتیاق کس کے اندر زیادہ ہے، محبت کس کے اندر زیادہ ہے. 40 لوگوں کو انہوں نے چنا اور چننے کے بعد اپنے گھر کے آنگن میں صحن میں سب کو کھڑا کیا کہ انتظار کرو امام تشریف لائیں گے. اب سارے کے سارے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نمیدونم دعائیں پڑھ رہے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں، اور یہ کریں گے وہ کریں گے، قربانیاں کریں گے، نمیدونم فلاں 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 فلاں. سب نے اپنے دلوں میں خیال کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی چھت سے کہ امام تشریف لا چکے ہیں. امام نے سب سے پہلے آواز دی شیخ علی حلاوی، اس قصائی کو اوپر بھیجو. قصائی کو اوپر بھیجا گیا، کس لیے؟ کہ امام اس سے ملاقات کریں گے. قصائی چھت پہ پہنچا اور امام نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اس قصائی سے کہنا 2 بکرے لے کے پہلے ہی چھت پہ باندھے، ان لوگوں کو پتہ نہ چلے. بکرے پہلے سے چھت پہ بندھے ہوئے تھے کہ شیخ علی حلاوی بھیجو. قصائی کو اوپر بلایا، امام کے چہرے
منور کو جیسے ہی دیکھا، قصائی محب مولا تھا، منتظر تھا مولا کا، ہاتھوں کو چوما، آنکھوں میں اشک جاری ہوئے. مولا نے فرمایا جاؤ بسم اللہ ایک بکرے کو ذبح کر دو. قصائی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بکرے کو ذبح کیا. اب جیسے ذبح کیا تو پرنالے سے خون گرنا شروع ہو گیا. اب بھائی جیسے خون گرنا شروع، اب مثال کے طور پہ یہاں اچانک خون گرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے سب کے ذہنوں میں سوال آئیں گے کہ بھائی کیسا خون ہے، کہاں سے آیا کہاں سے نہیں. اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ ابھی ایک آدمی چڑھ کے اوپر گیا تو ہم یہی سمجھیں گے اسی آدمی کو مار دیا گیا. ایسے ہی کچھ ہوا. جب قصائی چھت پہ گیا اور پرنالے سے خون نکلنے لگا، وہ افراد جو امام زمانہ سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، اب جیسے ہی پرنالے سے خون گرتا ہوا دیکھا، آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ ایسا تو نہیں امام زمان نے اسے مار دیا. ابھی صرف چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، دلوں میں ڈر پیدا ہو رہا ہے، ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں. پھر آواز آئی شیخ علی حلاوی تم آؤ. شیخ علی حلاوی اوپر پہنچے، قصائی کی طرف مخاطب ہوئے مولا، فرمایا جاؤ اس دوسرے بکرے کو بھی ذبح کر دو. اب جیسے ہی دوسرے بکرے کو ذبح کیا گیا، پرنالے سے خون ٹپکنا شروع ہوا. وہ افراد جن کے دلوں میں شک تھا ان کی شک یقین میں بدل گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد امام نے کہا شیخ علی حلاوی اب تم نیچے جاؤ اور سب سے کہو امام تم سب سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اب جب شیخ حلاوی نیچے پہنچے تو وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا. اس قصے میں بعض اوقات جب اس قصے کو پڑھا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے، لیکن اسی قصے کو جب ایک سنگینی سے سوچا جائے تو آنکھوں میں اشک بھی آتے. شیخ علی حلاوی اوپر چڑھے، ہاتھوں کو مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا مجھے معاف کر دے. مولا میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا نا مولا کیوں ظہور نہیں فرما رہے. میں شکوہ کر رہا تھا، میں ضد کر رہا تھا مولا. میرا ماننا یہ تھا کہ سارے کے سارے آپ کے محب ہیں، سارے چاہنے والے ہیں، سارے منتظر ہیں. پھر ایک جملہ فرمایا اور صاحب عبقری الحسان نے اپنی کتاب میں نقل کیا. شیخ علی حلاوی نے امام زمان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ مولا مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے غریب ہیں. کہ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے غریب ہیں، کہ مجھے نہیں پتا تھا. امام زمان سے اگر آپ ملنا چاہ رہے ہیں، امام زمان سے اگر آپ رابطہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو رابطہ کب ہوگا؟ جب پوری دنیا کو آپ اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالیں اور سامنے فقط و فقط ذات امام زمان ہو، اس کے سوا کچھ نہیں. تب آپ کو کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر ذرہ برابر دنیا کا خیال، شہرت کا خیال، عہدے کا خیال، پیسوں کا خیال، مال و دولت کا خیال، امام زمانہ کے دیدار نہیں ہو سکتا. امام زمانہ کے دیدار کے لیے دنیا آپ کو چھوڑنی ہوگی. ایک مرد صابونی حسین طہرانی اپنی کتاب میں بڑا خوبصورت یہ قصہ نقل فرماتے ہیں مرد صابونی کا. بس میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں، میں بھی اتنی دور سے آیا ہوا ہوں اور اگر تقریباً مختصر ہی پڑھ کے چلا جاؤں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تھوڑا بہت تو آپ حضرات کے سامنے آپ کو بھی تھوڑا پریشان کروں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تقریباً میری بھی ایک عادت ہو گئی ہے، میں بھی تقریباً ایک عرصے سے مسلسل خطابت کر رہا ہوں تو ایک ہنر مجھ میں یہ بھی آ گیا ہے خود بخود کہ سامعین کے چہروں سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ سامعین بیدار ہیں یا سو رہے ہیں. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں آخر میں کہنے یہی جا رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے آپ کے چہروں سے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ آپ دوسری مجلس میں بیٹھے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اس تعداد میں دوسری مجلس میں شرکت اور اس سماعت و بیداری کے ساتھ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. آپ سب اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
خلاصہ امام زمان سے اگر آپ کو رابطہ رکھنا ہے، امام زمان سے رابطہ قائم کرنا ہے، تو دنیا کو آپ کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ بڑا خوبصورت قصہ حسینی طہرانی صاحب اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، کہتے ایک مرد صابونی، ایک صابون فروش، صابون بیچنے والا، امام زمانہ کا بڑا منتظر، بڑا مشتاق، دیدار کے لیے بڑے نعرے لگا رہا ہے، بڑا اشتیاق اٹھا رہا ہے امام زمانہ کے دیدار کے لیے۔ اس کے دل میں حسرت ہے، خواہش ہے، پروردگارا ایک نظر امام زمانہ کے وجود مبارک سے عنایت فرما، صرف ایک نظر امام زمانہ کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ ایک خواہش ہے، حسرت ہے۔ حسرت کا ہونا بھی بڑی عبادت ہے، خدا کی قسم۔ وہ افراد جن کے اندر امام زمانہ سے ملنے کی حسرت ہے، وہ لوگ کوئی کم اور ہلکے نہیں ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ یہ جملہ بھی میں نے بڑی ذمہ داری سے کہا ہے، اور اگر نہ مانے تو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک حسرت کی ہو امام زمانہ سے ملاقات کی۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حسرت کی ہو، جنہوں نے خواہش کی ہو پروردگار امام زمانہ کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما۔ شیخ حسین طہرانی فرماتے ہیں مرد صابونی، صابون بیچنے والا آدمی، امام زمانہ کے دیدار کا مشتاق، روز گریا کر رہا ہے، پروردگار امام زمانہ کے دیدار سے مشرف فرما۔ کہتے ہیں ایک دن ایک صاحب ان کی دکان پہ آئے، اور آنے کے بعد کہ تم امام زمانہ سے ملنا چاہ رہے ہو؟ کہ بہت دنوں سے امام زمانہ کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ ہاتھ پکڑا کہ بسم اللہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے امام کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ یہ مرد صابونی ان کے ساتھ چل دیا۔ اب جیسے ہی چلا، راستے میں ایک دریا پڑی کہ بسم اللہ، کہ دریا پہ کیسے نکلیں؟ ہاتھ میں ایک پرچی دی اور فرمایا جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو اس کا نام اپنی زبان پہ لے کے آؤ۔ بھائی مہدی بھی تو اسم اعظم ہے یا نہیں؟ مہدی بھی اسم اعظم ہے کہ جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو اس کا نام اپنی زبان پہ دہراؤ۔ انہوں نے پانی پہ چلنا شروع کر دیا۔ اچانک سے تیز بارش ہونے لگی، تیز شدید بارش ہونے لگی۔ اب جیسے شدید بارش ہوئی، وہ صاحب، وہ مرد صابونی جو سالوں سے امام کا مشتاق ہے، میں نے جملہ کہا تھا امام سے اگر ملنا چاہ رہے ہو تو دنیا اپنے پیچھے ڈالو، پھر امام تک پہنچ سکتے ہو۔ وہ مرد صابونی امام سے ملنے جا رہا ہے۔ اب جیسے تیز بارش ہونے لگی، اس کے ذہن میں خیال آیا۔ کیسا خیال؟ کہ اما ہم نے تو صابون اپنی چھت پہ ڈال رکھے، اور بارش اتنی تیز ہونے لگی، سارے صابون گل کے پرنالے کے ذریعے زمین پہ گر جائیں گے۔ اب جیسے یہ خیال کیا، ملنے کس سے جا رہا ہے؟ کائنات کے بادشاہ سے۔ خیال کس کا؟ صابون کا۔ اب جیسے ہی خیال کیا، فوراً ڈوبنے لگا۔ اب جیسے یہ ڈوبنے لگا، وہ آدمی جو ان کا مصاحب تھا اس نے انہیں باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد کہ مجھے نہیں پتا تم اچانک ڈوبنے کیسے لگے، جبکہ تم نے تو مہدی کا نام اپنی زبان پہ دہرایا تھا۔ فرض یہ تھا کہ تم آہستہ آہستہ اس دریا کو عبور کرتے، پار کرتے، پھر تم گر کیسے گئے؟ عجب نہیں وہ خود بیان کرے کہ میرے ذہن میں صابون کا تصور آیا تھا اور میں فوراً گرنے لگا۔ اب جب یہ دریا کے اس پار پہنچے تو ان کے جو ساتھی تھے جو انہیں امام زمان کے پاس لے کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کھڑے ہو، میں امام کے پاس جاتا ہوں، امام سے اجازت طلب کرتا ہوں، اگر امام نے اجازت دی تو میں تمہیں امام کے پاس لے کے چلوں گا۔ اب جملہ سنیے اور میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا جو میں نے شروع میں کہا تھا، اگر امام تک پہنچنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ اب جیسے ہی امام زمان کے پاس پہنچے اور پورا قصہ بیان کیا کہ مولا فلاں آدمی آپ کا مشتاق ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اور آپ سے ملنے کے لیے یہاں تک آیا ہے۔ عجب نہیں، امام زمان نے جیسے ہی سنا اور جملہ فرمایا کہ جاؤ ردوہ فَإِنَّهُ رَجُلٌ صَابُونِيٌّ، جاؤ اسے واپس کر دو،
وہ انسان کہ جس کی فکر، جس کا ذہن صرف ایک صابن تک محدود ہو، وہ امام سے ملاقات کے لائق نہیں۔ جس کی فکر ایک صابن میں ہو، وہ امام سے ملاقات کے لائق نہیں۔ امام سے ملنا ہے تو پوری دنیا کو ترک کرنا ہوگا، امام سے اگر ملنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، عجب نہیں، شاید یہی حکمت، یہی راز ہے کہ جس کی وجہ سے امیر المؤمنین نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے صاحب ھذا الامر، اس امر کا صاحب یعنی امام زمان۔ میں مصائب کی شروعات بھی امام زمانہ کے وجود سے کروں گا، صرف 3 سے 4 منٹ مصائب کی زحمت دوں گا، میں زیادہ مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے امام نے جملے فرمائے امام زمانہ کے حوالے سے۔ میں نے اپنی زندگی میں، خدا نے مجھے یہ شرف دیا، میں نے مختلف جگہوں سے امام زمانہ کی غربت کا پہلو بیان کیا، مختلف ممبروں سے، یہ خدا نے مجھے شرف دیا ہے۔ امام زمانہ کی غربت، امام زمانہ کی تنہائی۔ پہلے امام فرماتے ہیں صاحب ھذا الامر الشرید الفرید الطرید الوحید۔ میں سارے جملوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں نہیں بیان کروں گا، شرح نہیں کروں گا، بس 2 جملے۔ کس کی صفت؟ امام زمان کی صفت۔ کیا فرماتے ہیں؟ صاحب ھذا الامر الطرید الوحید۔ یہ 2 جملے، ایک وحید ہے اس امر کا صاحب، یعنی امام زمان وحید ہے، طرید ہے۔ وحید بہت آسان ترجمہ ہے، وحید یعنی تنہا، کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، تنہا ہے۔ اس زمانے کا امام تنہا ہے۔ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ، میں بڑی جسارت کے ساتھ اس جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ اس امر کا صاحب کیا ہے؟ تک تنہا ہے، وحید ہے۔ دوسرا جملہ الطرید۔ طرید کا مطلب پتہ ہے؟ جسے طرد کر دیا جائے، جسے نکال دیا جائے۔ عجب نہیں، مولا بتانا چاہتے ہیں، مولا کے چاہنے والوں نے، ہم نے اپنے زمانے کے امام کو اپنے دلوں سے نکال دیا ہے، اپنے دلوں سے نکال دیا ہے، چاہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے ہو یا حرکات و رفتار و گفتار کے ذریعے ہو۔ کہ پتہ ہے امام زمانہ پہ ایسا نہ ہو کہ روز محشر تم بھی انہی میں شمار ہو جو امام زمانہ کو رلاتے ہوں۔ آپ نے حدیثیں سنی ہوں گی، اگر کوئی انسان معصوم کے چہرے پہ مسکراہٹ کا سبب بنے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اگر کسی انسان جو سبب بنے معصوم کی مسکراہٹ کا، اب ذرا بتاؤ اگر کوئی انسان جو معصوم کے گریے کا سبب بنے، نہ جانے خدا کیسے معاف کرے گا۔ روز شب جمعہ روایتوں کے جملے ہیں، ہم سب کے نام اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں، امام ہمارے نام اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر نام اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور اگر نام اعمال خراب ہوتے ہیں تو امام کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، اے میرے چاہنے والوں، اے مولا کے چاہنے والوں، اے مولا کے عاشقوں، اے امام زمانہ کے منتظرین، ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو امام زمانہ کے گریے کا سبب بنے۔ بس میں نے ختم کیا۔ ماں کی مجلس ہے، ماں کے مصائب کے لیے بھی کہا گیا۔ کربلا کی کچھ مائیں ایسی ہیں جن کا ذکر مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ ایک ماں وہ ہے جس نے 6 ماہ کے بچے کی قربانی دی، اور جب وہ بچہ قربان ہو گیا، مدینے پہنچی، شام پہنچی، کوفہ پہنچی، جب بھی اس کے سامنے پانی آتا تھا تو وہ بی بی اپنے سینے پہ ہاتھ مارتی تھی اور چلاتی تھی، ارے میرے اصغار،
یہ ماں تیرے بغیر پانی کیسے پیے جبکہ تیرا بابا ہاتھوں پہ لیے چلاتا رہا اگر یہ حسین قصوروار اس بچے کا کیا قصور کہ کبھی پانی نہیں پیا. ایک ماں. دوسری ماں آپ کو سننا ہے. کربلا کی دوسری ماں وہ ہے جب مدینے سے روانہ ہوئی, حسین کے قافلے سے ملحق ہوئی, جناب عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے, دو ننھے بچے زینب کے حوالے کیے اور فرمایا زینب دیکھو میں بیمار ہوں, میں لاغر ہوں, میں ضعیف ہوں, میں خود تو نہیں جا سکتا, لیکن یاد رکھو جب بھی حسین پہ وقت آئے تو میرے ان دو ننھے پھول جیسے بچوں کو حسین پہ قربان کر دینا. بس جملہ سنیے گا. جناب زینب نے کربلا ان دونوں بچوں کو لے گئی. لے جانے کے بعد جب امام حسین پہ وقت آیا دونوں بچوں کو سوارا, دونوں بچوں کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد ذوالجناح گھوڑے پہ سوار کیا, میدان کارزار کی جانب بھیج دیا. دونوں بچوں نے جنگ کی, آواز دی میری مدد کے لیے آئے. امام حسین پہنچے, دونوں لاشوں کو اٹھایا, خیمے میں لے کے آئے, زینب کے سامنے پیش کیے. ارے یہ ماں کیسی تھی, جب لاشا دیکھا فوراً خیمے میں چلی گئی. میں کہوں گا اے زینب کبریٰ آپ نے گریہ نہیں کیا, عجب نہیں. جناب زینب فرمائے ارے میں اپنے بچوں پہ کیسے روتی جبکہ ابھی فاطمہ کا لاڈلا حسین کربلا میں جائے گا, شمر سینے پہ سوار ہوگا, خنجر لے گا, حسین کے گلے کو واہ حسینہ. ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. روتی ہوئی آنکھوں سے اگر کسی شے کے لیے دعا کی جائے تو خدا ضرور قبول کرتا ہے. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ ہماری ان مختصر عبادتوں کو قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں محبت و معرفت اہل بیت اجاگر فرما. پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے زمانے کے امام سے متمسک ہو سکیں. مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کریں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائد وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم